صرف یو پیغام قبول کی ورکوں جتنی بھی دوست احباب اس بیان کو سن رہے ہیں، میرا تو خیال یہی ہے، اکثر مجھے پنجاب کے جتنے بھی احباب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم اگر پشتو میں بھی کچھ بولو، ہمیں بولی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے کیا بولا، لیکن دل کو یہ بات ہماری ضرور لگتی ہے کیونکہ جذبات سب کے ایک ہے کہ بات ہم نے ایک ہی کرنی ہے کہ انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حکومت وقت چاہے جتنا بھی ظلم کر لے، وہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، ہمارے علماء پر مقدمات بنائے، جو بھی کر لے، اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر حد سے گزر جائے۔ اگر آپ صرف اپنی مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہر حد پار کر سکتے ہیں، مساجد کو تالے لگا سکتے ہیں، چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کر سکتے ہیں، عورتوں پر 7 کی مقدمات بنا سکتے ہیں، اور آپ چھوٹے 7 سال کے بچوں کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، آپ 90 سال کے معمر بزرگ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں، ان کو دوائیاں تک کی اجازت نہیں ہے اور ان کا جنازہ اس جیل سے نکلتا ہے۔ آپ ہمارے کروڑوں دلوں کے دھڑکن حضور امیر المجاہدین اور پیشوا اہل سنت سمیت ہزاروں علماء کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے اگر وہ جیل کی صعوبتیں اور تکالیف صرف اس لیے جیل رہے ہیں کہ انہوں نے اور تو کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے حضور کی عزت کی بات کی، اسلام کی سربلندی کی بات کی اور حضور کی دین کو تخت پر لانے کی بات کی، تو سن لیں یہ اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، بار بار کریں گے، زندگی کی ہر سانس پہ کریں گے، اور یہ جرم ہم سردار بھی کریں گے، لب بام بھی پکارا، سردار بھی سنا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں۔ میرے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں ان سب سے، تمام مسلمانوں سے، حضور کے غلاموں سے کہ مسئلہ تحریک کا نہیں ہے۔ اگر مسئلہ تحریک لبیک کا ہوتا تو ہم آپ کو پھر بتاتے کہ چلو یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ کا اس میں کیا ہے۔ مسئلہ حضور امیر المجاہدین کا نہیں ہے، وہ اگر آج صعوبتیں اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور ان کی جو آپ کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہو چکی ہے، آپ کو پتا ہے نا حضور امیر المجاہدین کی کمر کی کئی آپریشن ہوئے اور آپ کو سینے کی اس ٹنگ کی وجہ سے جو جیل میں ہے اس کی وجہ سے آپ کو سینے کی بھی تکلیف ہو چکی ہے۔ اتنی تکالیف کے باوجود وہ مسلسل ہمت اور استقامت اور حوصلے سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی اہالیان پاکستان اور بالخصوص اور پوری دنیا کی مسلمان بالعموم میرا پیغام سن رہے ہیں، ان سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ حضور امیر المجاہدین کا نہیں ہے، مسئلہ حضور کی عزت و ناموس کا ہے۔ اس لیے آپ نے اس آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملانا ہے، آپ نے حضور کے دین کے لیے کمر بستہ ہونا ہے، اور آپ سب نے تیاری رکھنی ہے۔ اگر یہ مسلسل یہ ظلم و جبر پہ اس طرح جنہوں نے جو ظلم و جبر کیا اور مسلسل اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اگر وہ اپنے غلاموں کے لیے حد سے گزر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم حضور کی غلامی میں بھی حد سے گزرنا جان رہے ہیں۔ خدا کی قسم پھر آپ کے پاس گولیاں ختم ہو جائیں گی، حضور کے غلاموں کے سینے ختم نہیں ہوں گے، پھر حضور کے غلام سیسا پلائی دیوار بن کر ایک انقلاب کی صورت میں اس طریقے سے سامنے آئیں گے، پھر آپ سے روکا نہیں جائے گا۔ اس کی حالات کی نزاکت کو سمجھیں۔ میں ابھی گرفتار ہوں، گھنٹہ بعد گرفتار ہوں، کل کو کوئی پرواہ نہیں، ہم سب تیار ہیں حضور کی غلامی میں، جیل و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے صرف اپنے ویسے صرف خوش زبانی کے لیے، محفل کو گرمانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ انج بھی سجن واوا تھے انج بھی سجن واوا، ہم کر کے
جائیں گے کہ ہمیں حضور کی عزت و محبت میں اگر کسی نے ہاتھ چومے ہے تو وہ بھی ایک اپنا، اور جس نے حضور کی عزتوں کی خاطر اس ہاتھ میں اگر ہتھکڑیاں لگوائی تو اس کا بھی مزہ اور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے لیے سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا۔ ہم اپنے اسلاف کی نقش قدم پہ چل کر سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہے، مگر یاد رکھنا حضور کے غلام حضور کی عزت اور ناموس پر سودے بازی نہیں کریں گے انشاءاللہ، کبھی صورت ہی پیدا نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آپ سب نے اپنے حوصلے جوان رکھنے ہیں، آپ سب نے حضور کے غلاموں نے ایک انچ بھی اپنے اس عزم سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور انشاءاللہ جب بھی قائدین کی فائنل کال آئے، جب آپ نے حضور کے غلاموں نے غلامی کا حق ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی بھی چیز کا پرواہ نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے بچوں سمیت انشاءاللہ روڈ پہ ہوگا، انشاءاللہ تعالی کسی بھی چیز کو اب ضرورت ہی نہیں ہمیں کسی اور چیز کی، ہمیں ضرورت ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کی۔ وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو وجد رسول اللہ۔